السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر جلالین کا آج ہمارا سب سے پہلا سبق ہے۔ ہم تفسیر کا آغاز کرنے سے پہلے چند بنیادی باتیں وہ زیر بحث لاتے ہیں، جن میں تفسیر کے اصطلاحی معنی، تفسیر کا موضوع اور تفسیر کا مقصد اور تفسیر کی غرض و غایت۔ اس کے ساتھ ساتھ جلالین کی وجہ تسمیہ اور مفسر، چونکہ اس کتاب کے دو مفسر ہیں، ان کے مختصراً حالات میں سن ولادت ہے اور سن وفات ہے، اور مختصر ان کے حالات ہم زیر بحث لائیں گے۔ اور آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز تفسیر کا ہم باقاعدہ آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر کا آغاز کرنے سے پہلے ایک مرتبہ دعا پڑھ لیجیے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ سب سے پہلے ہم نے جو بحث سبق میں زیر غور لانی ہے وہ یہ ہے کہ علم تفسیر کے معنی، علم تفسیر کی اصطلاحی تعریف سن لیجئے اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ هو علم يبحث فيه عن احوال القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى على حسب طاقة البشریہ۔ علم تفسیر وہ علم ہے کہ جس میں قرآن کریم کے احوال سے بحث کی جاتی ہے، اس حیثیت سے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد معلوم ہو، انسانی طاقت اور استطاعت کی بقدر۔ دوبارہ عربی میں اس کی تعریف سن لیں۔ علم تفسیر کی تعریف: هو علم يبحث فيه عن احوال القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى على حسب الطاقة البشریہ، کہ علم تفسیر وہ ایسا علم ہے جس میں قرآن کریم کے احوال سے بحث کی جاتی ہے، اس حیثیت سے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد معلوم ہو انسانی طاقت کے بقدر۔ جو انسان کی طاقت ہے اس کے بقدر اللہ تعالیٰ کی مراد پر مطلع ہو سکے۔ علم تفسیر کا موضوع قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم من حیث دلالته علی مراد اللہ تعالی۔ علم تفسیر کی غرض الاہتداء بہدایت اللہ والتمسک بالعروۃ الوثقی والوصول الی السعادۃ الابدیہ۔ غرض اور مقصد علم تفسیر کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کردہ جو شریعت ہے اس پر چلنا تاکہ اخروی سعادت حاصل ہو سکے۔ تفسیر کے اصطلاحی معنی، تفسیر کا موضوع اور تفسیر کی غرض و غایت۔ پہلا ہمارا سبق کا موضوع رہا۔ دوسرا ہمارا آج کے سبق کے اندر یہ بیان ہوگا کہ جلالین، اس تفسیر کا نام جلالین، اس کی وجہ تسمیہ۔ اس تفسیر کے دو مفسر ہیں، اتفاق سے دونوں کا لقب جلال الدین ہے، تو اس تفسیر کو جلال کی تثنیہ جلالین کا نام دے کر دونوں مفسروں کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے، چونکہ اس تفسیر کے مفسر دو ہیں، ایک جلال الدین محلی اور ایک جلال الدین سیوطی۔ جلال الدین دونوں کا لقب ہے، تو اس لیے جلال کی
تثنیہ یعنی دو، جلال کی تثنیہ کا نام دے کر دونوں مفسروں کی طرف اشارہ مل جاتا ہے کہ یہ تفسیر دو مفسروں کی لکھی ہے جن کا لقب جلال الدین ہے۔ آگے ہم حالات مفسر کی طرف آتے ہیں۔ مختصر حالات ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم کتاب کو تفسیر کو شروع کر سکیں۔ سب سے پہلے ہم پہلے مفسر جنہوں نے تفسیر کا آغاز کیا تھا، من سورۃ الکہف الی سورۃ الناس، ان کا نام ہے جلال الدین محلی۔ ان کا اگر ہم کتاب میں نام ولدیت دیکھیں، سلسلہ نسب دیکھیں تو یوں ہوگا: محمد نام ہے، لقب جلال الدین ہے، والد کا نام احمد ہے، دادا کا نام محمد ہے، یوں سلسلہ نسب ہے جلال الدین محمد بن احمد بن محمد الانصاری المحلی۔ یہ زمانہ میں مقدم ہے، یعنی ان کا جو سن ولادت ہے وہ 791 ہجری ہے۔ یہ جلال الدین محمد بن احمد بن محمد الانصاری المحلی، ان کا سن ولادت 791 ہجری ہے، اور انہوں نے ہی اس تفسیر کا آغاز کیا تھا۔ سب سے پہلے تفسیر لکھنا شروع کی انہوں نے سورۃ الکہف سے تفسیر کا آغاز کیا اور آخر سورۃ الناس تک تفسیر مکمل کی، ساتھ سورۃ الفاتحہ کی بھی تفسیر کی، یعنی نصف قرآن مجید کی تفسیر انہوں نے مکمل کی، اور پھر آخر کار 864 ہجری میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ جو نیچے لکھا ہوا ہے یہ کاتب کی غلطی ہے، یہ پروف ریڈنگ کی جاتی تو اس میں اس کی اصلاح ہو جاتی۔ یہ جو نیچے 864 ہجری سن وفات متوفى عنہ لکھا ہوا ہے، یہ دراصل یہ اوپر والے مفسر جلال الدین محلی کی ہے۔ 864 ہجری ان کا سن وفات ہے، اور انہوں نے تفسیر کی ہے سورۃ الکہف سے سورۃ الناس تک مع الفاتحہ۔ دوسرے جو مفسر ہیں ان کا نام ہے عبد الرحمن، لقب جلال الدین، ولدیت محمد اور ابو کی ولدیت ابو بکر ہے، یوں ان کا سلسلہ نسب یوں ہوتا ہے: عبد الرحمن جلال الدین بن ابی بکر محمد کمال الدین سیوطی رحمہ اللہ، اور ان کا جو سن ولادت ہے وہ 439 ہجری ہے۔ 839 ہجری ان کا سن ولادت ہے، اور ان کا سن وفات 911 ہجری ہے، یعنی یہ زمانے میں تو مؤخر ہے لیکن کتاب کی تفسیر لکھنے میں یہ مقدم ہے، اور انہوں نے کتاب یعنی تفسیر من سورۃ البقرہ الی سورۃ الاسراء مکمل کی، الی بنی اسرائیل مکمل کی، یعنی سورۃ البقرہ سے لے کر بنی اسرائیل تک تفسیر کو مکمل کیا۔ یہ زمانے میں تو مؤخر ہے لیکن تفسیر کی ترتیب میں بظاہر یہ مقدم ہے۔ ان کا سن وفات 911 ہے، جبکہ جلال الدین محلی کا سن وفات 864 ہجری ہے۔ یہ مختصراً ہم نے مفسر رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات دیکھے ہیں، جن میں سن وفات ہے، سن ولادت ہم نے دیکھا ہے۔ اب ہم کتاب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آپ کتاب کا پہلا صفحہ کھول لیجئے، اس کے اندر ہمیں یہ بھی وجہ تالیف سمجھ میں آ جائے گی، اور جلالین کی چند خصوصیات ہیں وہ ہم انشاءاللہ مقدمے میں دیکھ لیں گے، اور پھر انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ سے اپنی تفسیر کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ حمدا موافیا لنعمہ مکافیا لمزیدہ، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وجنودہ، اما بعد فهذا ما اشتدت الیہ حاجۃ راغب
في تكملة تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الإمام العلامة المحقق المدقق جلال الدين محمد بن أحمد المحلی الشافعی إلى آخره۔ کتاب کا آغاز مفسر نے حمد اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، تسمیہ کے ساتھ اور حمد باری تعالیٰ کے ساتھ۔ ترجمہ جس کا یہ ہے: الحمدللہ حمداً موافیاً لنعمہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ایسی تعریف جو اس کے احسانات کا حق ادا کرنے والی ہو، مکافیاً لمزیدہ، اور مزید کے لیے بھی کافی ہو۔ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وجنودہ، اور درود و سلام نازل ہو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اور ان کے اصحاب اور ان کے لشکر پر۔ اما بعد فہذا سے یہ مقدمہ اور خطبہ لکھنے والے یہ جلال الدین سیوطی ہیں، اس لیے اپنے اس مقدمے میں اپنی تفسیر کے جو بقیہ حصہ ہے اس کی تالیف کی وجہ بیان کریں گے کہ یہ میں نے دراصل تفسیر یہ مکمل کرنے کی غرض سے لکھی ہے، تاکہ جس کی لوگوں کو احتیاج اور ضرورت اس قدر بڑھ گئی تھی، تو میں نے ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اس تفسیر کو مکمل کیا۔ فہذا ما اشتدت الیہ حاجۃ الراغبین فی تکملۃ تفسیر القرآن الکریم الذی الفہ الامام، یہ دراصل وہ تکملہ ہے جس کی ضرورت لوگ شدت سے محسوس کر رہے تھے۔ حاجت الراغبین، رغبت کرنے والوں کو شدت سے اس کا احساس رہا۔ اشتدت الیہ حاجت الراغبین، یہ دراصل تفسیر قرآن کریم کا اس تفسیر قرآن کریم کا تکملہ ہے کہ لوگ جس کی شدت محسوس کر رہے تھے۔ علامہ جس تفسیر کو تالیف کیا ہے علامہ جلال الدین محلی نے، علامہ جلال الدین محمد بن احمد محلی الشافعی نے۔ وتتمیم ما فاتہ، اور یہ دراصل تتمہ ہے اس فوت شدہ حصے کا جو کہ رہ چکا تھا، من سورۃ البقرہ الی آخر سورۃ الاسراء، سورۃ البقرہ سے لے کر سورۃ بنی اسرائیل تک، بتتمۃ علی نمتہ من ذکر ما یفہم بہ کلام اللہ تعالی، اس طرز پر تتمہ کرنا ہے کہ جس طرز پر من ذکر ما یفہم بہ کلام اللہ تعالی، جس کے ذریعے سے کلام اللہ کی مراد بھی سمجھی جائے۔ والاعتماد علی ارجح الاقوال، اور بلکہ ان میں راجح قول کو لے لیا، اور جہاں اعراب والاعتماد علی ارجح الاقوال، اور راجح قول پر اعتماد کرنا ہے، واعراب ما یحتاج الیہ، اور جہاں ضرورت ہو اس کی وجہ اعراب بھی بیان کرتی ہیں۔ وتنبیہ علی القراءات المختلفۃ المشہورہ علی وجہ لطیف، اور مختلف مشہور قراءتوں پر تنبیہ کرنا، اور علی وجہ لطیف، انتہائی لطیف طریقے سے، انداز سے، وبتعبیر وجیز، اور باختصار تعبیر ہو۔ وترک التطویل بذکر اقوال غیر مرضیہ، اور ناپسندیدہ اقوال کو ذکر کر کے کلام کو طویل نہ کیا جائے۔ وأعارب محالها کتب العربیہ، اور اعراب کی تفصیل کو بھی ذکر نہ کیا جائے جن کا محل کتب عربیہ ہے۔ واللہ اسأل النفع بہ فی الدنیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دنیا میں اس سے نفع ہو اور عقبہ میں، وأحسن الجزاء علیہ فی العقبہ، اور آخرت میں اس کا بہترین صلہ حاصل ہو، بمنہ و کرمہ، اللہ تعالیٰ کے احسان اور کرم کے ساتھ۔
یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے خطبے میں اس میں چند باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ جن کی تشریح یہ ہے۔ علامہ جلال الدین محلی، چونکہ ان کا انتقال 864 ہجری میں ہو جاتا ہے، قرآن کریم کے مختصر لکھنے کا آغاز کیا تھا کہ جس کو وہ مکمل نہ کر سکے۔ اس میں انہوں نے اس بات کا اہتمام کیا تھا کہ قرآن مجید کی آیات کی ایسی شرح کر دی جائے جس سے کلام کی مراد واضح ہو۔ یہ جس کی طرف اشارہ کیا، بِتَتِمَّةٍ عَلَى نَمْتِهِ مِنْ ذِكْرِ مَا يُفْهَمُ بِهِ كَلَامُ اللَّهِ، اس طرز پر تتمہ کیا ہے کہ وہ کیا ہے طرز، مَا يُفْهَمُ بِهِ كَلَامُ اللَّهِ، ذکر کرنا وہ کہ جس کے ذریعے سے کلام اللہ کی مراد واضح ہو جائے۔ اور اس اختصار کے پیش نظر انہوں نے تفسیری اقوال جو کتب تفسیر میں بکثرت منقول ہیں نقل نہیں کیے، بلکہ ان میں سے راجح قول پر اعتماد کیا ہے۔ تفسیری اقوال کو ذکر نہیں کیا بلکہ راجح قول کو ذکر کیا۔ وَأَعْرَابِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، اور جہاں اعراب کو بیان کرنے کی ضرورت تھی اسے بھی ذکر کر دیا۔ اختلاف قراءت پر بھی موقع بموقع متنبہ کیا۔ اسی طرح یہ کتاب قرآن کریم کی مختصر تفسیر جو اختصار کے باوجود جامع اور سہل بھی ہے، تاکہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے یہ تفسیر بنیاد کا کام دے۔ لیکن ابھی شیخ جلال الدین اس کی تکمیل کر نہ سکے تھے کہ ان کا وصال ہو گیا، اور انہوں نے سورۃ الکہف سے سورۃ الناس تک اور سورۃ الفاتحہ کی تفسیر لکھی تھی۔ سورۃ البقرہ سے سورۃ اسراء تک نہیں لکھ سکے تھے کہ جس لوگوں نے ان کی اس تفسیر کا مطالعہ کیا تھا، ان کی شدید خواہش تھی کہ اسی طرز پر پورے قرآن کی تفسیر تحریر کرتی جائے تو بڑا ہی کام اچھا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جلال الدین کے بعد دوسرے جلال الدین یعنی علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ کے دل میں اس کا داعیہ پیدا کیا، اور انہوں نے ٹھیک شیخ محلی کے انداز اور اسلوب پر اس کی تکمیل کی ہے۔ تتمہ ہے، تکملہ ہے، اسی انداز اور طرز پر جو طرز علامہ جلال الدین محمد بن احمد محلی نے اختیار کیا تھا، اسی طرز پر انہوں نے اس تفسیر کو مکمل کیا ہے۔ جلالین کی خصوصیات کو سماعت فرما لیں۔ مختصر الفاظ میں قرآن کی مراد کی وضاحت ہو، بہت سے تفسیری اقوال میں سے راجح قول کا انتخاب ہو۔ ایک تو یہ طرز ہو گیا، یہ خصوصیت ہوگی کہ مختصر الفاظ میں قرآن کریم کی مراد کی وضاحت، اور تفسیری اقوال میں راجح قول اور ضروری اعراب کی نشاندہی، مختلف قراءتوں کا اجمالی بیان۔ یہ خصوصیات علامہ جلال الدین نے اس مقدمے میں ذکر کی ہیں جو کہ آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ چلیں آج ہم آگے سورۃ البقرہ سے آگے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے جا رہے ہیں۔ اگلا پیج کھول لیجئے۔ یہ سورۃ البقرہ مدنیہ 206 او 87 آیہ۔ سورۃ البقرہ مدنی ہے، 286 یا 287 آیات پر مشتمل یہ صورت ہے۔ 206 او 87 آیہ، 286 آیات ہیں یا 287 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ اعلم بمرادہ بذالک۔ یہ الفاظ قرآن کریم کے ہیں، یہ تفسیری الفاظ ہیں جو سیاہی کے الفاظ ہیں، سیاہ رنگ سے لکھے گئے ہیں، یہ تفسیر کے الفاظ کے ہیں، اور یہ جو سرخ رنگ میں جو ہیں یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، یہ متن ہے۔ الف لام میم تفسیر کی ہے علامہ جلال الدین سیوطی نے۔ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اشارہ دیا ہے کہ جمہور سلف کا مذہب ہے کہ حروف مقطعات کا علم اللہ ہی کو ہے، ما سوا اللہ کے
کوئی بھی ان کی مراد پر مطلع نہیں ہے۔ حروف مقطعات کل 14 ہیں جو کہ چند صورتوں کے شروع میں کاٹ کر حروف لکھے گئے ہیں، یعنی لکھنے میں تو پڑھنے میں وہ علیحدہ علیحدہ کاٹ کر پڑھے جاتے ہیں، جیسے الف لام میم۔ اللہ اعلم بمرادہ بذلک، اللہ تعالی ہی ان الفاظ کی مراد کو خوبی جانتے ہیں۔ ذالک ای ھذا، ھذا سے غرض جلال الدین سیوطی کے اسم اشارہ بعید کے معنی کی وضاحت کرنا ہے کہ یہاں اشارہ اسم اشارہ بعید قریب کے معنی میں ہے، یعنی ذالک ھذا کے معنی میں آیا ہے، کیونکہ جو کتاب قرآن ہے وہ قریب ہے تو اسم اشارہ قریب ھذا کے معنی میں۔ الکتاب الذی یقرؤہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ کتاب مصداق متعین کیا، یہ وہ کتاب ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، کہ الکتاب کا مصداق واضح اور متعین کیا جلال الدین سیوطی نے۔ لا ریب ای شک کے معنی میں، فیہ اس کتاب میں، ای انہ من عند اللہ، یہ شک کی جہت کو متعین کیا کہ نہیں ہے اس کتاب میں کوئی شک۔ کس حیثیت سے شک نہیں ہے؟ کہ یہ کتاب من جانب اللہ ہے۔ شک کی کئی حیثیتیں، کئی جہتیں ہیں، اس جہت کی تعیین کی سیوطی نے کہ انہ من عند اللہ، کہ یہ کتاب اللہ کی جانب سے ہونے میں کوئی شک نہیں۔ وجملۃ النفی خبر مبتدأ ذالک، یہ جملہ جو نفی کا ہے، لا ریب فیہ، جلال الدین سیوطی اس کی یعنی مختصر جو ترکیب ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ جملہ نفی یہ دراصل یہ مبتدا کی خبر ہے، مبتدا ذالک ہے، ذالک وہ مبتدا، ذالک الکتاب اسم اشارہ مشار الیہ مبتدا کی خبر لا ریب فیہ ہے۔ والاشارۃ بہ للتعظیم، یہ دراصل اشارہ کیا ہے علامہ جلال الدین سیوطی نے ذالک اسم اشارہ لے کر آنے کی حکمت، ذالک اسم اشارہ بعید لے کر آنے کی حکمت کی طرف علامہ جلال الدین سیوطی نے ایک اشارہ کیا ہے، وہ یہ حکمت بیان کی ہے کہ یہ ذالک اسم اشارہ بعید لانا اس لیے ہے کہ اس کتاب کو اگرچہ ہم سے بعد مکانی تو نہیں ہے لیکن بعد رتبی موجود ہے، یہ کتاب ہم سے رتبے میں انتہائی بلند و بالا ہے، یعنی انتہائی دور ہم سے ہے، بعد رتبی موجود ہے، اس لیے اس میں اشارہ تو تعظیمی موجود ہے، بعد رتبی مرتبت کے اعتبار سے بعد ہے، اس لیے اس میں اشارہ بعید لے کر ہے۔ تو اس کی حکمت بیان کی، اشارہ اس میں اشارہ بعید کے ساتھ کرنا تعظیم کی غرض سے ہے۔ ہدن خبر ثانی، یہ علامہ جلال الدین سیوطی نے ترکیب کی ہے کہ ہدن یہاں پر خبر ثانی ہے، خبر اول لا ریب فیہ ہے اور خبر ثانی ہدن ہے۔ ہادن تعیین کی ہے کہ ہدا مصدر مبنی للفاعل ہے، یہاں پر ہدن معنی میں ہادن کے ہے۔ یہ کتاب پہلی خبر یہ ہے کہ اس میں من جانب اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں، دوسری خبر یہ دی یہ کتاب رہنمائی کرنے والی ہے۔ للمتقین، متقین کے لیے، ای الصائرین الی التقوی بامتثال الاوامر واجتناب النواہی، کہ وہ کون متقین کی صفات بیان کی۔ متقین کن کو کہتے ہیں؟ کہ جو تقوی کی طرف چلنے والے ہوں۔ الصائرین الی التقوی مطلب یہ ہے مبتدئین ہوں، جو تقوی کے راستے پر چلنے والے ہوں،
ان کے لیے یہ کتاب رہنمائی کرنے والی ہے۔ بامتثال الاوامر و اجتناب النواہی، اوامر کو بجا لانا اور نواہی سے بچنے کے ساتھ، لاتقائہم بذلک النار، یہاں پر متقین کا مصدر اور مادہ چونکہ تقوی ہے، بچنا ہے، تو یہ متقین کو متقین کہنا اس لیے لاتقائہم بذلک النار کہ یہ ان کی وجہ سے ان کو آگ، جہنم کی آگ سے بچاتی ہے۔ لاتقائہم بذلک النار، ان کو متقی اس لیے کہا گیا کہ متقی کے معنی بچ جانے والا، یہ تقوی کی وجہ سے آگ سے محفوظ رہیں گے، اس لیے یہ متقی کہلائے۔ لاتقائہم بذلک النار الذین یؤمنون ای یصدقون بالغیب بما غاب عنہم من البعث والجنہ والنار، کہ وہ متقین کی صفات اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ یؤمنون ای یصدقون، یؤمنون کی تفسیر یصدقون سے کی مطلب یہ ہے کہ ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، کہ وہ جو تصدیق کرتے ہیں بالغیب، یعنی محض ایمان اقرار لسانی نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، اور صرف اقرار کرنے لینا کافی نہیں ہے، بلکہ تصدیق کرتے ہیں بالغیب، غیب پر۔ غیب کی تفسیر امام جلال الدین سیوطی نے یوں کی ہے، یعنی جو ان سے پوشیدہ ہے، بعث، جنت اور آگ۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی قائم کرنے کا مطلب یأتون بہا بحقوقہا، نماز کو ادا کرتے ہیں اس کے حقوق کے ساتھ، ارکان اور آداب کے ساتھ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ أَيْ أَعْطَيْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے، رزقنا رزق دینا، مطلب اعطینا معنی کی وضاحت کی، رزقنا معنی میں ہے اعطینا کے ہم نے جو ان کو عطا کیا ہے وہ ان میں سے ينفقون خرچ کرتے ہیں۔ فی طاعت اللہ، انفاق جس کی تعریف کی ہے وہ مطلق انفاق نہیں ہے بلکہ انفاق فی طاعت اللہ ہے، اللہ کی مرضی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ متقین وہ ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو کہ ان پر جو آپ پر نازل کیا، ای القرآن، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، ای التوراۃ والانجیل وغیرہما، تورات ہے، انجیل ہے، اور مختلف قسم کے صحائف ہیں جو آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر نازل کیے گئے۔ اس سے انزل الیک القرآن سے انزل الیک کا مصداق اور انزل من قبلک کا مصداق التوراۃ والانجیل سے واضح کر دیا۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ای یعلمون، وہ علم یقینی رکھتے ہیں۔ علم اور یقین دونوں متلازم ہیں، مفسر نے اس طرف وضاحت کر دی کہ علم اور یقین دونوں ایک دوسرے کو لازم اور ملزوم ہیں، علم آ جانے سے یقین آ جاتا ہے۔ اولئک ای الموصوفون بما ذکر، یعنی یہ وہ لوگ، اولئک اس میں اشارہ ہے، مشار الیہ ذکر کیا، یہ وہ جو کہ جن کی صفات گزر گئی، جو کہ متصف ہیں بما ذکر، ذکر کی گئی صفات کے ساتھ، جو ذکر کی گئی صفات کے ساتھ جو لوگ متصف ہیں، یہ علی ھدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ مفلحون ای الفائزون بالجنہ الناجون من النار، یعنی کامیاب اللہ کی نظر میں وہی ہے جو جنت کا مستحق ہو اور جہنم سے نجات پا لیں۔ الفائزون یعنی کامیاب ہونے والے جنت کے ساتھ ہی ہیں، اور وہ کامیاب جو آگ سے جہنم کی نجات پانے والے ہوں۔ یہاں تک آج ہمارا سبق ہے، اس کو آپ نشان بھی لگا لیں، سماعت بھی فرما لیں،
اور اس کو آپس میں تکرار کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس کو سمجھنے، پڑھنے کی، آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس سلیبس کو، نصاب کو پائے تکمیل تک پہنچنے کی ہمیں